نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. صدق الله مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی اس عظیم محفل میں حاضر ہیں، اور غالباً یہ 18ویں سالانہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہے جس کا اس محلے میں انعقاد کیا جا رہا ہے. میں تمام منتظمین محفل حاضہ کو صمیم قلب سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس مستقل مزاجی کے ساتھ اس سالانہ کانفرنس کا ہمیشہ انعقاد کیا. محترم خورشید عالم خورشید صاحب نے جس کام کا آغاز کیا تھا، ان کے اس محلے سے جانے کے بعد محترم بھائی جاوید صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا. جو قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی، لعمرک، اس میں لام جو ہے قسمیہ ہے. جس طرح ہم قسم اٹھاتے ہیں اپنی اردو زبان میں بھی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، تو عربی زبان میں واو، با، لام یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لعمرک یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم اٹھا رہا ہے. لعمرک، اے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم. اب عمر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تھوڑا سا شامل ہو جائیں. عمر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ولادت سے، پیدائش سے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت پیدائش سے لے کر وقت وصال تک کی عمر کی قسم کھا رہا ہے. اور دیکھیں، جس کی قسم رب اٹھا رہا ہو اس چیز میں عیب ہو ہی نہیں سکتا، اس چیز میں نقص ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے، محبوب جس وقت تو پیدا ہو رہا تھا، جس وقت تو اس دنیا میں تشریف لا رہا تھا، جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، جب آمنہ کے بطن سے تو پیدا ہو رہا تھا، وہ جو رنگین ساعتیں تھیں، منظر ایسا تھا کہ جو اس وقت دائیاں موجود تھیں، جو خواتین موجود تھیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ستارے آسمان کے بہت قریب آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاند کو، سورج کو ایک عظیم نور پہنا دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اس انداز میں منائی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کہا کہ جبریل تو فرشتوں کی ایک فوج لے کر زمین پر اتر جا، اور جا کر تم مشرق میں بھی میرے نبی کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دے، اور مغرب میں بھی میرے نبی کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دے. اور یہ جو کعبہ ہے، جو میرا گھر ہے، جہاں پر لوگ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کی عظمت کرتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں، یہاں پر مزدلفہ بھی ہے، منی بھی ہے، عرفات بھی ہے. تو اس کعبہ جو سارے جہاں کا مرکز ہے، اس کعبہ کی چھت پر بھی جا کر جھنڈا لگا دے.
اے محبوب مجھے اس وقت پیدائش کی، ان ساعتوں کی، ان لمحات کی، ان گھڑیوں کی جب تو اس دنیا میں تشریف لا رہا تھا، تیرے آنے سے ظلمتیں چھٹنی تھی، تیرے آنے سے لوگوں کے دل جو سخت تھے، پتھر کی طرح تھے، ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے تھے، اے محبوب ان کے دل نرم ہونے لگے تھے، یہ دشمنیاں چھٹ رہی تھیں، ظلمتیں چھٹ رہی تھیں، تو اس دنیا میں تشریف لا رہا تھا رحمت للعالمین بن کر، ان ساعتوں کی قسم، ان لمحات کی قسم۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، میلاد کیوں مناتے ہو؟ بھئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ بولے نا، کوئی شک نہیں ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم جو ہے میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر اور نچھاور کروں گا، میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگوں اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو، if you start counting my blessings, your counting will come to end, but my blessings will not end۔ تو میری نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کوئی شمار ہے؟ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے لوگوں میرا تم پر احسان ہے۔ کوئی اپنا محبوب دیتا ہے؟ بولے نا، دیتا ہے؟ حضور رب کے محبوب ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، یعنی میں اس بات پر جو ہے اتراتا نہیں ہوں کہ میں، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ تو حضور جو ہیں اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الجن والانس، اے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو تیرا رب نہ اس کائنات کو بناتا، نہ انسانوں کو بناتا، نہ جنات کو بناتا۔ یہ ساری کائنات جو میں نے سجائی ہے اس کا سبب تو ہے، تو مقصود کائنات ہے، مطلوب کائنات ہے، تو جان کائنات ہے، تو شان کائنات ہے۔ ارے تو تھا تو تیری وجہ سے میں نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ اذا اراد له شيئا ان يقول له كن فيكون، جب اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا نور پیدا فرمایا، نور پیدا فرمایا، اور وہ نور اللہ کی مشیت سے جہاں چاہتا وہ گھومتا رہتا اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا رہتا۔ اسی لیے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ہے نا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں ہوں وہ جس نے سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکایا، جو سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوا۔ تو حضور تو سب سے آخر میں آئے تھے، حضور کی بعثت تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سب سے آخر میں ہوئی۔ تو جو نبی، جو رسول اور جو اولیاء، جو صالحین پہلے آتے رہے، کیا وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ مومن نہیں تھے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والا ہوں، یہ سچ اس وقت ثابت ہوگا جب یہ مانو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے نوری تخلیق سب سے پہلے فرمائی۔ آپ کی بشری تخلیق تو بعد میں ہوئی، اس دنیا میں تو آپ سب نبیوں اور رسولوں کے بعد آئے، بعثت سب سے آخر میں ہوئی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور کی صورت میں موجود تھے۔
اور وہ نور اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ پھر جب اللہ نے اس کائنات کو بنانا چاہا تو اس نور کو حکم دیا کہ ہو جا۔ کیا؟ ان یقول لہو، اس سے کہا، کس سے کہا؟ جب کچھ تھا ہی نہیں تو اللہ نے کس سے کہا کہ ہو جا؟ ہو کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ہو کی ضمیر لوٹ کس کی طرف رہی ہے؟ کوئی تھا تو اللہ نے کہا تھا نا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا، پس وہ ہو گیا۔ تو وہ کون تھا جس کو کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا؟ حضرات محترم سن لیجئے، وہ نور مصطفیٰ تھا، وہ نور مصطفیٰ تھا جس کو اللہ نے حکم دیا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ تیری شان دنیا بھی دیکھے، تیری عظمتیں دنیا بھی دیکھے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تیرے ذکر کو رفعت عطا فرمائی ہے، تیری ذات کو رفعت عطا فرمائی ہے، تیری صفات کو رفعت عطا فرمائی ہے۔ تو ساری کائنات دیکھ لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کائنات کو ایک کام پر لگا دیا، اور وہ کام کیا تھا کہ جہاں میرا ذکر کرو وہیں پر میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ ہر کائنات کی جو شے ہے جس کو اللہ نے وجود بخشا ہے وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہی ہے، تسبیح و تحلیل کر رہی ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے، بتلا دیا ہے کہ اس کی تسبیح کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی تحلیل کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اب یہ بات طے ہے کہ یہ چاند، سورج، ستارے، یہ اشجار، احجار، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دوں گا نہیں، وَرَفَعْنَا، میں نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب کائنات کے اندر جو آئے گا براہ راست یا غیر براہ راست، بلا واسطہ یا بالواسطہ، تیری عظمتوں کے گن گائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی یہ ہے کہ جعلت ذِكْرَكَ ذِكْرِي، اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اب جو میرا ذکر کرے گا وہ تیرا ذکر کرے گا، اور جس نے صرف تیرا ذکر کر لیا اس کے نامہ اعمال میں لکھوں گا کہ اس نے رب کا ذکر کیا ہے۔ تم نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا لیکن نامہ اعمال میں یا اللہ کا نعرہ لکھا جائے گا۔ تم نے حضور کی نعتیں پڑھی تھیں لیکن وہاں پر اللہ کی حمد لکھی جائے گی، کیونکہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان دوئی نہیں ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ارے دنیا کے اندر تم رب اور اس کے محبوب کے درمیان دوئی لانا چاہتے ہو، میرا تیرا کرنا چاہتے ہو، جبکہ رب فرما رہا ہے من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمدًا فقد عصى اللہ، جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے رب کی نافرمانی کی۔ تم دوئی لانا چاہتے ہو، رب کہتا ہے دوئی کو ختم کر کے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، میرا محبوب مخلوق ہے، بس یہ فرق ہے۔ لیکن میرے محبوب کی جو اطاعت ہے وہ میری اطاعت ہے، میرے محبوب کا جو ادب ہے وہ میرا ادب ہے، میرے محبوب کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، میرے محبوب سے عداوت اور دشمنی میری دشمنی ہے، اور میرے محبوب کا ادب اور محبت یہ میرا ادب اور محبت ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے اس در کو چھوڑ کر؟ تو اہل سنت والجماعت اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ حضور کی پوری عمر مبارک کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کہیں پر رب
حضور کے چہرے والضحیٰ اور والشمس کی قسمیں اٹھا رہا ہے، کہیں حضور کے واللیل زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے، کہیں حضور کے علم نشرہ سینے کی قسم اٹھا رہا ہے، کہیں حضور کی پشت مبارک کی قسمیں اٹھا رہا ہے، کہیں حضور کی پوری حیات مبارکہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے، کہیں اللہ اپنے محبوب کے قلب مطہر کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ یہ جو قسمیں ہیں یہ نشانی ہے، یہ دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے۔ اب دیکھیں کعبہ کب سے ہے؟ جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کعبہ ایک روایت کے مطابق فرشتوں نے اور ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، اور مسجد اقصی جو ہے اس کے بعد 40 سال بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مسجد کعبۃ اللہ اور مسجد اقصی جو ہے اس کے درمیان کتنا فرق ہے، اس کی تعمیر کے درمیان؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس، یعنی بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، قرآن میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا، جس کو خدا کا گھر کہتے ہیں، جو بابرکت ہے، جہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں وہ بیت اللہ تھا، سب سے پہلا گھر۔ اس کے بعد 40 برس بعد جو ہے مسجد اقصی جو ہے وہ بنائی گئی، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسری روایت کے مطابق پھر حضرت، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ جو ہے شکست و ریخت کا شکار بھی ہوتا رہا، سیلاب آئے، مختلف جو ہے ادوار میں جو ہے یہ ٹوٹتا بھی رہا، بنتا بھی رہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور آپ کی تعمیر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب ابراہیم قواعد بیت اللہ کو اٹھا رہے تھے، اس پر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ان کے ساتھ جو ہے اسماعیل ان کے بیٹے بھی تھے۔ تو وہ خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے کی، اور اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو اجرت بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ نقی بھائی ملتی ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اب اجرت تو بنتی تھی نا بھائی جاوید، اجرت بنتی تھی یا نہیں؟ اب دیکھیں جو اونچے لوگ ہوتے ہیں وہ اجرت میں کیا مانگتے ہیں؟ جس طرح حضور کے ایک صحابی تھے نا، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، وہ حضور کی خدمت میں رہتے تھے، اور حضور کے وضو کے لیے تہجد میں جب حضور جاگا کرتے تو حضور کے پانی کے لوٹے بھرا کرتے تھے، اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، آپ نے فرمایا کہ اے ربیعہ مانگ جو چاہتا ہے مانگ، ارے یہ بات وہ کر سکتا ہے جس کے خزانے بھرے ہوں، جس کے خزانے خالی ہوں، وہ اس طرح کی اوپن چوائس نہیں دیتا۔ مجھے پتہ ہے میرے پاس 1000 روپے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ اگر آپ نے 2000 مانگ لیے تو پھر کیا ہوگا؟ بات بگڑ جائے گی نا، شرمندگی ہوگی۔ تو میں ایسی بات نہیں کر سکتا۔ کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، وہ کہہ سکتا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ اگر کسی نے 1,00,000 روپیہ مانگ لیا پھر کیا ہوگا؟ کسی کے پاس 1 کروڑ ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مانگ جو مانگنا ہے۔ کسی نے 1 کروڑ 1,00,000 مانگ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی ارب پتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مانگ جو مانگ۔ اگر کسی نے 1 ارب 1 کروڑ مانگ لیا تو کیا ہوگا؟ کوئی کھرب پتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے جو مانگنا ہے مانگ۔ کسی نے 1 کھرب 1 ارب روپیہ مانگ لیا تو کیا ہوگا؟ الگنت آگے چلتے چلے جائیں، دنیا کا قارون کا خزانہ بھی ہو، قارون ہو، ہارون ہو، نمرود ہو، جو بھی ہو،
شداد ہو، دنیا میں سونے کی جنت بنانے والا ہو، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حیثیت کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ جس کی حد ہو وہ یہ آپشن نہیں دیتا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ پھر بات دنیا کی نہیں ہے نا، کوئی اوپر کی چیز مانگ لے پھر کیا ہوگا؟ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تاجدار کائنات ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی۔ جب رب اپنے خزانوں کی کنجیاں اپنے محبوب کو عطا فرما دے تو کیا رب کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضور نے اپنے پاس سے تو نہیں دینا تھا، رب کے خزانوں سے دینا تھا نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بھائی حضور پر اعتراض کرنے والوں، ذرا یہ بتاؤ کہ حضور کے رب کے خزانے محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو فرما دیا، نہیں رکھ لیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز میں کثرت عطا فرمائی ہے، آپ کو علم عطا فرمایا ہے، اس میں بھی کثرت عطا فرمائی ہے، صبر عطا فرمایا ہے، حلم عطا فرمایا ہے، سخاوت عطا فرمائی ہے، آپ کو جو صفات عطا فرمائی ہیں، اے محبوب ہم نے آپ کو اس میں کثرت عطا فرمائی، تو جو اللہ نے حضور کو خزانے عطا فرمائے اس میں قلت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے جو ہے فرمایا، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھلی آپشن دے دی، کچھ بھی مانگ سکتا تھا۔ تو دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کیسا تھا۔ عرض کرنے لگے، سوچا، اور عرض کرنے کے بعد جو ہے سوچنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ بس ایک ہی سوال ہے، کرم فرما دیں، کرم فرما دیں۔ یہ جو شرف غلامی آپ نے اس دنیا کے اندر مجھے عطا فرمایا ہے، یہ جو دنیا میں آپ کے پانی کے لوٹے بھر رہا، آپ اونچی سرکار ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ جانے کائنات ہیں، آپ شان کائنات ہیں، آپ رب کے دل پر ہیں، محبوب ہیں، آپ کی شان بڑی اونچی ہوگی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ مفسرین نے بیان کیا کہ رب کا عرش ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی کرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض، رب فرما رہا ہے کہ اس کی جو کرسی ہے زمین و آسمان سے وسیع ہے، اپنی اس کرسی کے ساتھ رب فرمائے گا ایک اور کرسی بچھاؤ۔ آج حشر کا میدان ہے، آج میں نے اپنے محبوب کی شان دکھانی ہے ان لوگوں کو جو میرے محبوب کی شان کو نہیں مانتے تھے، میرے محبوب کی عظمتوں کو نہیں مانتے تھے۔ بچھاؤ کرسی کو میرے دائیں طرف، اور رب فرمائے گا محمد آئیں اور اس کرسی پر تشریف فرماؤ۔ تو رب اپنے محبوب کو عرش پر اپنی کرسی کے ساتھ کرسی لگا کر اس کرسی پر بٹھائے گا۔ یہ ہے ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے، یعنی فقط لگا کر لفظ فقط یہ حصر کے لیے آ گیا نا، حصر ہو گیا، یعنی چیز کو اب انہوں نے بند کر دیا۔ there is no other reason، there is no other reason whatsoever، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ حشر کیوں بپا ہوگا، کوئی اور ریزن نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ تو قبر میں ہو گیا تھا، فیصلہ تو مرتے ہی جب قبر میں دفنایا گیا، فیصلہ تو قبر میں ہو گیا۔ جب سوالات پوچھے تو پھر جب جواب دے دیے، صحیح صحیح جواب دے دیے، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی، جس کا آ کر پیا ہی اٹھاتا ہے، ایسے سو جا۔ فیصلہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بتائیں آپ، بولے نا، ہو گیا نا فیصلہ۔ تو جس کو جو ہے قبر کے اندر جس نے سوالات کے جوابات دے دیے،
ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہاں پر کامیاب ہو گیا اور جب قبر سے اٹھایا گیا حشر بپا ہوا وہاں پر وہ فیل ہو جائے؟ از اٹ ممکن؟ از اٹ پاسبل؟ نہیں نا. تو جو قبر میں فیل ہو گیا وہ فیل ہو گیا، جو پاس ہو گیا وہ پاس ہو گیا. ایسا ہی ہے نا. تو فیصلہ تو جو ہے قبر میں ہو گیا تھا، اب حشر کیوں بپا کیا جا رہا ہے؟ اس کا سبب جو ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. یار سبحان اللہ تو کہہ دینا. آپ کے محبوب کی بات ہو رہی ہے جی. سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں ایک درخت بھی لگ جائے گا. تو اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں، جتنی مرتبہ کہیں گے اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ تکنا یہ بھی عبادت ہے، اور ایک حج مقبول و مبرور کا ثواب ہے. یہ بچوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب گھر میں ہوتے ہیں، گھر میں آپ ماں باپ کو 1 مرتبہ کیا 10 مرتبہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ دن میں دیکھتے ہیں، تو کیا ہر مرتبہ جو ہے ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، تم ایک دن میں 1000 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے ادب سے دیکھو. رب کے خزانے کو کم ہے؟ آپ 1 مرتبہ دیکھیں، 10 مرتبہ دیکھیں، 100 مرتبہ دیکھیں، 1000 مرتبہ دیکھیں، رب آپ کے نامہ اعمال میں 1000 مرتبہ حج کا ثواب لکھ دے گا. وہ رب ہے، اس کے خزانے کم ہیں. تو کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اب بات کہیں سے کہیں نکلتی جا رہی ہے. بات میں نے شروع کہیں سے کی تھی، پلٹ کر آؤں گا اس طرف پھر، لیکن ابھی جو ہے بات محبت کی ہے، اور محبت کی کوئی قیود و حدود نہیں ہوتی. بات چل رہی ہے حضور کی محبت کی، تو کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اب 2 واقعات میں ایسے جو ہے آپ کو عرض کروں گا جس سے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حشر کا انعقاد ہی اس مقصد کے لیے رکھا ہے کہ اپنے محبوب کی شان دکھائے. اور آپ کہیں گے کہ واقعی ایسا ہے. بھئی حدیث شفاعت میں کیا آتا ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال عروج پر ہوگا اور بڑی نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر شخص پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ و بنیہ کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قطرۃ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ. کہ اس دن اولاد جو ہے والدین سے، والدین اولاد سے، بھائی بھائی سے، ہر شخص جو ہے ایک دوسرے سے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، کوئی ایک دوسرے کا مددگار نہیں ہوگا، اور ساری امتیں پریشان ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ اپنے عروج پر ہوگا اور حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہوگا. تو اس وقت جو ہے سب لوگ مل کر سوچیں گے کہ یار یہ اللہ کا جلال، میں جو ہونا ہے وہ ہو جائے نا. بھئی جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، قصہ مکے ختم ہو، کسی پاسے تو لگے نا. حساب کتاب ہی نہیں شروع ہو رہا تو حساب تو شروع ہو نا. بعد میں جس نے جنت میں جانا ہے وہ چلا جائے. سورج سوانے سے پرے، یعنی احادیث میں آ رہا ہے کہ کانوں کے ان لو تک لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. لیکن کچھ لوگ ہوں گے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے. سارے سورج کے نیچے نہیں ہوں گے. عرش کے 7 لوگ ہیں حدیث کے مطابق جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہے، اور ایک وہ نوجوان بھی ہے جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو جوانی کے اندر ریاضات و مجاہدات کا راستہ اختیار کرتا ہے، جو جوانی کے اندر اپنے نفس کی نفس کشی کرتا ہے اور نفس کی اصلاح کرتا ہے، اور اس مقام پر فائز ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو سارے لوگ جمع ہو کر عرض کریں گے
سوچیں گے، پلاننگ کریں گے، مشورہ کریں گے کہ اب کیا کیا جائے، تو سب کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، سارے نبیوں کے باپ ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، چلے ان کے پاس چلتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ سارے حضرت آدم کے پاس پہنچ جائیں گے علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اپنی تقصیر کو یاد کر کے فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، میں اس کام کے لیے، اب غیر ذالک، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ جس در کے اوپر بھی آئیں گے وہ اپنی کسی نہ کسی بات کو یاد کر کے وہ فرمائیں گے کہ آج جو ہے یہ مقام اور یہ اذن جو ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، اب غیر ذالک کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پھر سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ جو ہے روح اللہ ہیں، آپ اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو جب آپ کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فرمائیں گے کہ محمد کے پاس جاؤ، محمد کے پاس جاؤ۔ اگر آج تمہاری یہ مشکل حل ہو سکتی ہے اور آج اس مشکل سے اگر کوئی تمہیں نکال سکتا ہے تو وہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ ہیں، محمد ہے۔ جاؤ سارے مل کر، نہ آدم ہیں، نہ موسیٰ ہیں، نہ ابراہیم ہیں، نہ نوح ہیں، نہ میں ہوں، سارے مل کر تم محمد کی بارگاہ میں جا کر جھک جاؤ۔ آج بات وہیں سے بنے گی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ارے قیامت میں تو آنکھوں سے اللہ تعالیٰ پردے اٹھا ہی دے گا، قیامت میں تو ماننا پڑے گا۔ There will be no other option on the day of judgment۔ تو قیامت میں تو ماننا ہی پڑے گا، لیکن بہتر کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، جس طرح آپ نے ان کی پناہ لی ہوئی ہے۔ آپ سب پناہ والے ہیں، وہ بڑے لجپال ہیں، وہ محبت کا جواب المرء مع، بات کہیں سے کہیں ایک سے ایک پھر نکلتی چلی جا رہی ہے۔ المرء مع من احبہ، حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بیسیکلی ایک سوال تھا جو صحابی نے پوچھا، جب صحابی رمز شناس تھے، راز جاننے والے تھے، تو وہ جو ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ متی الساعہ، کے ساتھ قیامت جو ہے کب واقع ہوگی؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عادت لہا، اے میرے صحابی قیامت کا پوچھ رہے ہو، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ ہائے ہائے ہائے، حضور کے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اب دیکھیں وہ نمازیں چھوڑنے والے ہماری طرح تو نہیں تھے نا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن بھروسہ حضور کی محبت پر تھا، حضور کی نسبت پر تھا، حضور کے تعلق پر تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ اور تو کچھ تیار نہیں کیا ایسا جس پر میں کوئی بھروسہ کر سکوں، فخر کر سکوں؟ ایک ہی چیز ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بس اور کچھ پلے نہیں ہے۔ نمازیں بھی پتہ نہیں بخشوائیں گی یا نہیں بخشوائیں گی، روزے زکوٰۃ کچھ بخشواتے ہیں یا نہیں بخشواتے مجھے نہیں پتا، لیکن اے محمد، اے میرے آقا، مجھے اتنا پتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ آپ کی عزت پر، آپ کی حرمت پر، آپ کی محبت پر، آپ کی ناموس پر قربان ہو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے محبت کا جواب محبت سے ہی دیا، فرمایا کہ تو پریشان مت ہو، المرء مع من احب الیہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر۔ تو سارے مل کر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے کہ یا رسول اللہ کا جو ہے جلال عروج پر ہے، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، پسینے پسینے ہیں، بے حال ہوئے ہوئے ہیں، کرم فرمائیے، آپ کے امتی ہیں، اور صرف حضور کی امت نہیں ہوگی، ساری امتیں، ویسے تو ساری امتیں حضور کی ہیں نا، ساری امتیں حضور کی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں اور ساری امتوں کے بھی نبی ہیں۔ کیوں؟
نہیں، وما ارسلنا کا وہ اپنی جگہ ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. ہر نبی کو اللہ نے نبوت اور رسالت دی ہی اس شرط پر تھی کہ جب تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا تو میرے نبی کی عظمت کے ڈنکے بجانا، میرے نبی کی عظمت کے گن گانا، میرے نبی کی عظمت کے ترانے گانا. اگر یہ منظور ہے، یہ سودا منظور ہے، یہ شرط منظور ہے، تو تمہیں نبوت اور رسالت کا تاج پہناتا ہوں، تمہیں کتاب اور حکمت دیتا ہوں. اور اگر یہ سودا منظور نہیں ہے تو بات یہیں پر ختم، میں اور چن لوں گا. خیر اللہ کا علم جو ہے ناقص نہیں ہے، اس نے تو چنے ہی ایسے تھے جو انکار نہیں کر سکتے. تمہیں تو ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو ہر نبی باؤنڈ تھا، باؤنڈ، ہر رسول باؤنڈ تھا کہ وہ آنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گائے، اپنی امتوں کو بتائے. دیکھو کیسا ایک غلغلہ مچ رہا ہے، شور مچ رہا ہے، حضور کی آمد کے ترانے گائے جا رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. ہر نبی آتا کہتا حضور آ رہے ہیں، وہ چلا جاتا دوسرا آتا حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ آئے اور کہا کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ تمہیں اس رسول کی بشارت دے دوں، خوشخبری سنا دوں. جو میرے بعد آ رہا ہے اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام. اسی لیے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن کہتا ہے پہلی امت کے جو لوگ تھے حضور کو اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح آپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. جس طرح کوئی باپ، کوئی ماں لاکھوں میں کروڑوں میں اگر اس کا بچہ کھڑا ہو پہچاننے میں غلطی کرے گا؟ اس کے رونے سے پہچان لے گا، اس کے ہنسنے سے پہچان لے گا، اس کی گفتگو سے پہچان لے گا. اور چہرے کو دیکھ کر تو کوئی مغالطہ ہو ہی نہیں سکتا. ہے یا نہیں؟ اب حضور ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن سابقہ نبیوں کی جو امتیں تھیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جانتی اور پہچانتی تھیں جس طرح ہم اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں. تو ان کے نبیوں نے ان کو بتایا تھا تو وہ جانتے تھے نا. تو بھیجا اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید کا بھی پیغام لے کر آئے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بتاتے رہے کہ وہ نبی آنے والا ہے جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے. پھر ایک اور نقطے کی بات بتاتا ہوں. ہم سب جو ہے ہر امت جو ہے کلمہ پڑھتی تھی نا اپنے نبی کا، کلمہ پڑھتی ہے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ پڑھ لیں. لا الہ، اونچی آواز سے پڑھیں. لا الہ، اور اونچی آواز سے. الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کے سوا جو ہے کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ تو ہمارا کلمہ ہو گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کا کلمہ پڑھتی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کا کلمہ پڑھتی ہوگی. اللہ ھذا القیاس اوپر تک چلتے چلے جائے، ہر نبی کی امت اسی کا کلمہ پڑھتی ہوگی. ایمان لانے کے لیے کلمہ شرط ہے یا نہیں؟ بولیں. تو نبی بھی مومن تھے یا نہیں تھے؟ ہیں؟ وہ تو مومنین کے سردار تھے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات کدھر جا رہی ہے؟ ساری امتیں اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھتی تھی. ایمان لانے کے لیے، مومن بننے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. تو جو امت جس نبی کے تحت ہوتی تھی وہ اس نبی کا کلمہ پڑھتی تھی تو ایمان لاتی تھی، مومن بنتی تھی. آپ یہ بتائیں کہ نبی بھی تو مومن تھے یا نہیں؟ وہ کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ ایمان لانے کے لیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایمان لانے کے لیے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. ایمان لانے کے لیے کلمہ لازمی ہے. کلمہ پڑھو گے تو مومن بنو گے. اب جو امتی تھے وہ تو نبی کا کلمہ پڑھ کر
دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے، مومن ہو گئے، نبی خود کس کا کلمہ پڑھیں؟ ایمان کے لیے، مومن ہونے کے لیے کس کا کلمہ پڑھیں؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو کہا کہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو۔ اگر تم دولت ایمان سے مشرف ہونا چاہتے ہو، تم مومن بننا چاہتے ہو، تو میرے محمد کا کلمہ پڑھو۔ اور میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ منہاج القرآن کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا میں نے جو بات کی ہے قرآن سے کی ہے، حدیث سے کی ہے، کوئی ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے۔ یہی شیخ الاسلام کی تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں، قرآن میں کیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اللہ نے نبیوں کو فرمایا کہ تم میرے نبی پر ایمان ضرور بضرور، لام بھی تاکید کے لیے ہے، پھر نون ثقیلہ ہے جو دو تاکیدات کا فائدہ دیتا ہے۔ تو ایک تاکید نہیں، دو نہیں، تین تاکیدات اللہ تعالیٰ استعمال فرمایا، یعنی معنی ہے کہ ضرور 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 تم میرے نبی پر ایمان لاؤ گے۔ اگر اس بات کو نہیں مانتے تو نبوت ہی نہیں مل رہی۔ تو جب عالم ارواح کے اندر ایمان لے آئے تو زمین پر ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے اقرار کیا نا، قالوا اقررنا، اللہ نے فرمایا، پوچھا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، میرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہو کہ میرے نبی پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے؟ سارے نبیوں نے کہا، قالو، سب نے کہا اقررنا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی جاوید بھائی، رب نے فرمایا فشہدو، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، کوئی اپنی بات سے پھرے گا نہیں، کوئی قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا، کوئی اپنی بات سے مکرے گا نہیں۔ فشہدو، تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر شاہد ہو جاؤ۔ وانا معکم، بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی، اللہ نے فرمایا تم ایک دوسرے پر گواہ ہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں تم سب پر گواہ ہوں، میں تم سب پر گواہی بنتا ہوں کہ تم نے یہ عہد اور اقرار کیا تھا۔ تو زمین پر جب آئے تو کس پر ایمان رکھتے تھے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر۔ تو سارے جو امتی ہوں گے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے کہ کہیں اور چلے جاؤ، بھئی اب تو رب کی بارگاہ ہے نا، تم وسیلے کے قائل نہیں تھے دنیا کے اندر، تو اب بھی تو وسیلہ اختیار کر رہے ہو۔ بھئی دنیا سے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی رب جو ہے عرش پر ہے، عرش کتنا جو ہے دور ہے، تو وہ تو حشر ہوگا، وہاں پر تو رب خود موجود ہوگا، تو اب تو کوئی دوری ہی نہیں ہے۔ ویسے تو رب جو ہے کہیں بھی دور نہیں ہے، انی اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن وہ مقام جہاں پر ہم سب ہوں گے وہاں پر عرش بھی ہوگا، اللہ کا جلال بھی ہوگا، سب کچھ وہیں پر ہوگا، تو بھی ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتے؟ ہن کی پرابلم ہے دسو نا، ہن کوئی شے رہ گئی ہے؟ رب سامنے موجود ہے، ہن جاؤ جا کر رب کو مانگو نا، عرض کرو کہ مولا ہن بس ہو گئے، چھڑ دے، ہن حساب کتاب شروع کر اپنے بندیاں دا، ہے جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس مخلوق جانے کے بجائے اللہ تعالیٰ یہ بات ذہن میں ڈالے گا ہی نہیں کہ میرے پاس آؤ۔ بھئی ذہن میں کوئی چیز آتی ہے تو آپ پھر آگے کام کرتے ہیں نا۔ اچھا یہاں سے ذہن میں آ رہی ہے، ادھر جا کر کیوں نہیں آ رہی؟ وہاں جا کر ذہن میں رب ڈالے گا ہی نہیں کہ میرے پاس آ جاؤ۔ ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ آدم کے پاس جاؤ، ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ موسیٰ کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، اور دیکھیں کیسا کام ہو رہا ہے۔ بھئی ذہن میں یہی رب ڈال دیتا کہ محمد کے پاس جاؤ، ڈال سکتا تھا نا ڈائریکٹ وہیں پر، لیکن پھر ذہن میں ایک کیڑا جو ہے وہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یار یہ کام تو ہم اگر جو آدم علیہ السلام کے پاس جاتے نا تو وہاں سے بھی ہو جانا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے تو وہاں پر بھی ہو جانا تھا، حضرت موسیٰ عیسیٰ کے پاس جاتے یہ کام تو وہاں پر بھی ہو جانا تھا، کوئی تبلیغی جماعت کا کھڑا ہو جاتا وہاں پر، وہ کہہ دے پھر
بات تو پھر بھی نہیں بننی تھی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہ جو کسی نے شاعر حضرت اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ مسیح و خلی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری یہاں سے وہاں تمہارے لیے. یہ پھرانا اس لیے ضروری تھا کہ اگر جو ہے ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کھڑا کر دیا جاتا تو پھر ذہن کے اندر پھر خیال آ سکتا تھا، وسوسہ آ سکتا تھا کہ بھئی وہاں جاتے تو شاید کام ہو جاتا. رب نے فرمایا کہ ہن پھرو ساری جگہ، تھاں تھاں دے جاؤ، عرض کرو، درخواست کرو. جب ہر جگہ سے نہ ہوگی، نہ 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 نہ، اور کرتے کرتے جب بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ گے، میرے محبوب کے در پر آؤ گے، اور جب وہ اپنی زبان سے فرمائے گا انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں آج میں ہوں جو اس کام کو کر سکتا ہوں، میں ہوں جو رب کی بارگاہ میں عرض کر سکتا ہوں، میں ہوں جو تمہارے لیے شفاعت کر سکتا ہوں، میں ہوں جو رب کا جلال کم کر سکتا ہوں، تم صحیح در پر آئے ہو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. رب نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کوئی بھکاری بن کر، سائل بن کر محبوب تیرے در پر آئے نا تو جھڑکنا نہیں، جھڑکنا نہیں. یہ تیری شان نہیں ہے. جھڑکتا کون ہے؟ اور ہم کیوں جھڑکتے ہیں کہ بھئی 10 روپے کم ہو جائیں گے. یہی ہماری اوقات ہے نا دینے کی. بھکاریوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی 1,00,000 2,00,000 دے دیتے ہیں، 10-20 ہی دیتے ہیں نا. تو جھڑکتے کیوں ہیں؟ کہ یہ پتا ہے کہ بھئی اتنے ہیں، اس میں سے 10 روپے کم ہو جائیں گے، 20 روپے کم ہو جائیں گے. کوئی امیر آدمی ہے 100 روپے دیتا ہے، 200 روپے کم ہو جائیں گے، تو ہم کہتے ہیں یار جان چھوڑاؤ. جھڑکتے ہیں ہم فقیروں کو. تو رب فرما رہے محبوب آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو کیا کمی ہے؟ آپ کیوں جھڑکیں؟ آپ کے خزانے، آپ کو تو ہم نے اپنے خزانے دے دیے ہیں. سارے خزانوں کی کنجیاں، مفاتیح الخزائن، سارے خزانوں کی کنجیاں جو ہے ہم نے آپ کو دے دی ہیں. آپ کو تو کمی کوئی نہیں ہے. کوئی سائل بھکاری بن کر آپ کے در پر آئے تو محبوب آپ کی زبان پر نہ نہیں ہونی چاہیے. بھر دو جھولی میری یا محمد. اور ہمارے بھائی صاحب نے کہا کہ بھر دی جھولی میری یا محمد، کہ میرے محمد نے میری جھولی کو بھر دیا ہے. یار کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ ہم تو جو جیب میں ہو وہ نہیں دیتے. ہم کسی سے کہتے ہیں یار میرے نام پر جا کر نا یہ فلاں زاہد بھائی کی دکان ہے، پیچھے ہوتی تھی اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، تو وہاں پر جو میرا کھاتا کھلا ہوا ہے تو وہاں پر زاہد بھائی سے میرا نام لے کر نا جو گروسری ہے، ساز و سامان ہے، لے لو، جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں لوٹا دوں گا. کوئی ایسا کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہو تو کیا کرتا ہے؟ آپ کی جیب میں ہو تو آپ مدد کر دیتے ہیں، نہیں ہو تو آپ معذرت کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. میرے آقا کریم ایسے نہیں تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی ہوتے بظاہر تو آپ فرماتے کہ جاؤ اور جا کر جو ہے بازار سے میرے نام پر ادھار لے لو، جب آئے گا تو محمد لوٹا دیں گے. یہ تھا میرے مصطفیٰ کا کردار، میرے مصطفیٰ کا اخلاق. پھر آپ دیکھیں دوسرا واقعہ، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. ایک بڑی دلچسپ اور وجدانی اور یعنی کہ روحانی بات ہے. جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کو کھینچ کر جو ہے جہنم میں لے جاؤ. کیا؟ ہاں کھینچ کر اس کو جو ہے. تو یہاں نواسی، قرآن میں جو ہے نواسی کا معنی پیشانی، تو پیشانی کے بالوں سے وہ جو فرشتے ہیں وہ گھسیٹ کر جو ہے ذلیل کرتے ہوئے لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے نا. کس سے کام کروایا جا رہا ہے؟ بولے نا، انگنت فرشتے ہیں نا. فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں لے جاؤ. اچھا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت فرمائیں گے تو اس وقت رب جو ہے فرشتوں کو نہیں کہے گا کہ بھئی جا کر جہنم سے ان کو نکال لاؤ. بھئی ابھی بھی تو یہی کہنا چاہیے نا. جب جہنم میں ڈالنے کے لیے فرشتوں کو استعمال کیا گیا ہے تو جہنم سے نکالنے کے لیے بھی فرشتوں کو استعمال کیا جائے.
اس وقت رب جو ہے فرشتوں کو نہیں فرمائے گا، فرمائے گا اے محمد، آپ نے دنیا میں اذن شفاعت اپنی گناہگار امتیوں کے لیے لیا تھا، ٹھیک ہے کچھ عقائد کے اندر پرابلمز تھیں، کچھ معاملات تھے، لیکن تھے تو آپ کے امتی، کلمہ تو پڑھتے تھے، اپنے عقائد کی بنیاد پر جہنم میں چلے گئے، سزا بھگتنی تھوڑی بہت، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذن شفاعت کے تحت اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے اور ایک عرصے تک حضور سجدے میں رہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک، اے محبوب بہت ہو گیا، بڑی تو نے میری حمد کر لی، میری تعریف کر لی، اب اپنے مکھڑے کو تو اٹھا، اپنا چہرہ وضحا تو دکھا، سونا مکڑا اٹھا، ارفع راسک وشفع تشفع، شفاعت کر، تیری شفاعت قبول کی جائے گی، سل توتا، سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا، تو حضور فرمائیں گے یا رب امتی امتی امتی، میرے رب میری امت، تو رب فرمائے گا کہ جائیں اور جا کر اپنی امت جس کے دل میں جو ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، ان کو جا کر جہنم سے نکال لائیں۔ اب میرا سوال یہ ہے یہاں پر، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں نہیں استعمال کرے گا؟ فرشتوں کو اس وقت بھی کہا جا سکتا تھا نا کہ بھئی جاؤ اور جا کر جو ہے میرے محمد کے امتیوں جن کے دل میں جو ہے ایمان اتنا بھی ہو، ان کو باہر نکال لاؤ۔ یہ کام تو فرشتے بھی اللہ کے حکم سے کر سکتے تھے، لیکن رب اپنے محبوب سے فرمائے گا اے محبوب آپ خود جائیں اور جہنم سے اپنے امتیوں کو نکال کر لے کر آئیں، تاکہ تمہارے امتیوں کو پتہ لگ جائے کہ آج ہماری جو جہنم سے خلاصی ہو رہی ہے، نجات ہو رہی ہے، آج جو ہمیں بخشش مل رہی ہے، معافی مل رہی ہے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مل رہی ہے۔ ورنہ کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا، ہو سکتا ہے ہماری سزا ہی پوری ہو گئی ہو، ہے جی، شاید رب نے جو ہے اس نے اپنا فضل کر دیا ہو، اللہ کے فضل کی وجہ سے ہم جو ہے بخشے گئے ہوں، اللہ کی رحمت ہے تو سارا ہی کچھ اللہ کا فضل و رحمت، لیکن اللہ رب العزت دیکھیں ساری دھلائی ہو کر اور سارے عقائد صاف ستھرے ہو کر لوگ جنت میں جائیں گے، جب تک ذرا رتی برابر بھی کوئی، شاید بھائی رتی برابر بھی اگر عقیدے کے اندر کوئی پرابلم ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جب ذات مصطفیٰ کو اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھیں گے، حضور تشریف لائیں گے، اپنے امتیوں کو پکاریں گے اور اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالیں گے، تو سب کچھ جو ہے عقیدہ صاف ستھرا ہو جائے گا کہ آج ہماری جو بخشش اور مغفرت ہوئی ہے اور جہنم سے نجات اور خلاصی ملی ہے، وہ اس چہرہ والضحا ہائے ہائے والے کی وجہ سے ملی ہے۔ ہاں جی، تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے، اعلیٰ حضرت کے اسی شعر کی طرف آتا ہوں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو کائنات کے اندر کیونکہ حساب کتاب قبر میں ہو گیا، اب جو ہے جنت ہے، اپنے حشر ہے، اور حشر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دکھائے گا۔ تو فرمایا لعمرک، اے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، تیری عمر کے ہر ہر حصے کی قسم، تیری کتاب زندگی کے ایک ایک ورق کی قسم، تیری کتاب زندگی کے ہر ہر ورق کے ہر ہر لائن اور ہر ہر سطر اور ہر ہر لفظ اور ہر ہر حرف کی قسم کہ تیری زندگی بے عیب ہے۔ تیری زندگی وقت پیدائش سے لے کر وقت وصال تک، چاہے بچپنا ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، اے محبوب تیری ساری عمر کی قسم، ساری عمر کی قسم کہ تیری جو زندگی ہے وہ بے عیب ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی 40 سال میں بعثت ہوئی اور 40 سال کے بعد والی جو 23 سالہ زندگی ہے وہ اسوہ ہے، وہ نمونہ ہے، وہ قابل عمل ہے، جس کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں اپنی عقل کو
اور اپنے عقیدے کو درست کر لو۔ میرا رب میرے مصطفیٰ کی عمر وقت پیدائش سے لے کر وقت بعثت تک جو 40 سال میں ہوئی، اور وقت بعثت سے لے کر وقت وصال تک جو ساری زندگی ہے اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو رب حضور کی زندگی کے اس حصے کی قسم کیسے اٹھا سکتا ہے جس میں عیب ہو، جس میں نقص ہو، جس میں گمراہی ہو؟ ارے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا یہ معنی کرنے والوں کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا نعوذ باللہ تو ہدایت دے دی۔ اللہ کا خوف کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ گمراہی کی نسبت حضور کی طرف کرنے کی جرات کرتے ہو، جسارت کرتے ہو، جو ہادی اعظم بن کر آئے، جو قائد اعظم بن کر آئے، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سرتاج ہیں، ان کی طرف جو ہے گمراہی اور دلالت کی نسبت کرتے ہو۔ اور رب جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو 40 سال زندگی ہے اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو جس چیز کی قسم جو ہے رب اٹھائے اس کے اندر عیب ہو سکتا ہے، نقص ہو سکتا ہے، کجی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ اسی لیے اللہ اکبر، رب نے فرمایا کہ اب دکھا دو ان لوگوں کو جو آپ کی وہ 40 سالہ جو پچھلی زندگی ہے اس میں جو ہے کچھ کریدنے کی کوشش کریں گے، اے محبوب ان کو دکھا دو۔ اب جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کرنے کے بعد جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہر نبی معجزہ دکھاتا تھا نا۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ہے اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایسے ہی کوئی مان لے گا؟ دلیل تو دینی پڑے گی نا۔ اگر کوئی ڈاکٹر کہے میں ڈاکٹر ہوں تو اس کی سند دیکھتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں۔ نقی بھائی کہے میں موٹر مکینک ہوں تو بھائی ان کا کام دیکھیں گے، ہے یا نہیں؟ تو جو بھی دعویٰ ہو اس کی دلیل ہوتی ہے۔ تو ایک شخص اٹھ کر یہ دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، کوئی ایسے ہی مان لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ دلیل کے لیے جو ہے معجزہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جو برس کا مریض ہوتا تھا، مادرزاد اندھا ہوتا تھا، اس کو شفا دیتے تھے اللہ کی اذن سے، ہے جی۔ اب جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے قسم کس چیز کی اٹھائی؟ عمر کی۔ عمر کا معنی کیا ہے؟ وقت پیدائش سے لے کر جب وہ ماں کے بطن سے رحم سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر گور میں جانے تک عمر کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان نبوت کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے تمام نبیوں کا سردار اور سرتاج بنایا ہے، میں خاتم الانبیاء ہوں، یہ دعویٰ تھا نا۔ تو اب آپ نے بھی معجزہ دکھانا تھا، معجزہ دکھانا تھا نا، لازم تھا نا، اس کے بغیر بات بننی نہیں تھی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس وقت چاند کو 2 ٹکڑے کیا؟ کیا سورج کو پلٹایا؟ کیا اس وقت جو ہے کنکریاں ہاتھ میں انہوں نے کلمہ پڑھا؟ کیا اشجار نے آ کر سجدہ کیا؟ کیا جانوروں نے آ کر سجدہ کیا؟ وہ سارے معجزات جو میرے مصطفیٰ نے بعد میں دکھائے ان میں سے کوئی ایک معجزہ بھی جس وقت آپ نے اعلان نبوت کیا اس وقت آپ نے نہیں دکھایا۔ کیا کہا؟ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ اس بعثت سے پہلے، کیا اس بعثت دعوی نبوت سے پہلے میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں۔ اگر ان 40 سالہ زندگی کے روز و شب میں، ماہ و سال میں اگر تمہیں کوئی عیب کجی نقص نظر آ جائے تو تم میری نبوت کے دعوے کو جھٹلا دے، مجھے نبی نہ ماننا، مجھے اللہ کا رسول نہ ماننا۔ اور نبی کو رد کرنے کا معنی کیا ہے؟ خدا کو بھی رد کر دیا، کیونکہ وہاں سے تو خدا تک پہنچنا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اپنی زندگی رکھ رہا ہوں۔ کون سی؟ ابھی بعد والی تو شروع نہیں ہوئی، بعد والی تو ابھی شروع ہونے جا رہی ہے، وہ تو ابھی شروع نہیں ہوئی۔ تو دلیل کس زندگی کو بنا رہے ہیں؟ جو پہلے گزری ہے، من قبل ہی، جو 40 سال پیچھے گزارے ہیں، کہ تم ہی تھے جو مجھے صادق کہتے تھے، تم ہی تھے جو مجھے امین کہتے تھے۔
اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتے تھے، اپنے فیصلوں میں مجھے حاکم اور منصف بناتے تھے، میں تمہارے درمیان معزز تھا، محترم تھا، مکرم تھا، محتشم تھا، تم میرے حسب نسب کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، میری ساری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، ابھی بھی کسی معاوضے کی ضرورت ہے؟ اگر وہ دلیل جو ہے کافی نہیں ہے نا، اب وہ ایمان لائے یا نہ لائے یہ ایک الگ میٹر ہے. That is another matter. That is another issue. Whether they accepted Islam or not. لیکن وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کو توڑ نہیں سکے، حضور کی دلیل کو رد نہیں کر سکے. کوئی جو ہے ایک ایسا ایونٹ، ایک ایسا واقعہ حضور کی 40 سالہ زندگی میں نہیں دکھا سکا جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکے دیکھیں جی آپ نے ایسا بھی کیا تھا، ایسا بھی کہا تھا، یہ دیکھیں جی، تو اب ہم آپ کو کیسے نبی مانیں؟ وہ کافر تھے، بتوں کو پوجنے والے تھے، مشرک تھے، بے ایمان تھے. ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ حضور کے کردار پر، حضور کی سیرت پر، حضور کے اسوہ پر کوئی انگلی اٹھا سکے. وہ ایمان نہ لائے لیکن حضور کے کردار پر انہوں نے انگلی نہیں اٹھائی. شرم کرو، حیا کرو، مسلمان ہو کر حضور کا کلمہ پڑھ کر، حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور کی ہی ذات میں کیڑے نکالتے ہو، حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور کی ہی ذات میں عیب تلاش کرتے ہو. ارے میرے مصطفیٰ کی ذات اتنی اعلیٰ اور اکمل تھی کہ اسی واقعے کو، اسی دلیل کو جو ہے میں ایک اور انداز میں بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں جو معجزات ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالی کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں. کیا بولے نا، بات کوئی بھاری تو نہیں ہوگی، میں بڑے آسان الفاظ میں جو سمجھا رہا ہوں. جو معجزہ ہوتا ہے نا نبی کا وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. نبی بھی اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں اور ان کے جو معجزات ہیں وہ اللہ کے اسماء کا مظہر ہوتے ہیں. بات سمجھے نا؟ اس لیے جب نبی خود اللہ کی صفات کا مظہر ہے تو وہ اپنی ذات کو کس طرح سے پیش کر سکتے ہیں بطور دلیل؟ بطور دلیل اپنی ذات کو اور بطور معجزہ اپنی ذات کو وہی ذات پیش کر سکتی ہے جو رب کی ذات کا مظہر ہو. کیا؟ جو رب کی، صرف رب کی صفات کا نہیں، رب کی ذات کا بھی مظہر ہو. تو میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا بھی مظہر بنایا، اپنی صفات کا بھی مظہر بنایا. اپنی ذات کا بھی مظہر بنایا. اس کو میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں، یہ بڑا پیارا نقطہ ہے. اپنی ذات کا بھی مظہر بنایا اور اپنی صفات کا بھی مظہر بنایا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے مظہر ہوئے تو اب لازمی تھا کہ بطور معجزہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفاتی چیز نہ پیش کریں، اپنی ذات کو پیش کریں. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فقل قل، فرما دے کہ میں نے تمہارے درمیان ایک 40 سالہ زندگی گزاری ہے، کیا اب بھی کوئی شک ہے؟ تو آپ دیکھیں اعتراض کرنے والوں نے یعنی کہ نہ ماننے والوں نے حضور کی زندگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا. اچھا حضور جو ہے اللہ کی ذات کا مظہر کیسے تھے؟ اب ذات کا مظہر بنانے کے لیے ایک اور کام لازمی تھا کہ جو جس ذات کا مظہر ہو اس کو وہ ذات دکھا دی جائے. جو جس ذات کا مظہر ہے اس کو وہ ذات دکھا دی جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میں مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں کہا کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا. یہ نصیب کسی اور کا ہے، یہ حصہ کسی اور کا ہے. سوال کر لیا ہے. اچھا میں اپنی تجلی صفات تھی، وہ بھی صفات کی تجلی تھی. کوہ طور پر ڈالتا ہوں اگر تو دیکھنا کہ شاید مجھے دیکھ لیا. وہ سارا واقعہ آپ کو پتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہ دیکھ سکے. اب یہ خواہش رب کو دیکھنے کی آپ کے دل میں ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیں. آپ اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ جب میں سوال پوچھوں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہیں آپ سب کیا کہیں گے؟ میں اگر سب سے پوچھوں آپ اپنے رب کو دیکھنا چاہیں گے؟ دیکھنا چاہیں گے. یار یہ خواہش آپ ہی کے دل میں مچل رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کے دل میں نہیں مچلی ہوگی؟ یار ہر ایک کے دل میں، جو بھی مومن تھے، جو بھی مسلمان تھے، سب کے دل میں یہ خواہش آتی ہوگی نا، اپنے رب کو دیکھ سکیں، اپنے رب کو دیکھ سکیں. نبیوں کے ذہن میں بھی اور دماغ میں، دل میں یہ بات آتی ہوگی اپنے رب کو دیکھیں. سب کی خواہش، چاہے وہ اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن دل میں خواہش تو پیدا ہوتی ہوگی نا. اچھا، جب ان کے امتی جو اپنے نبیوں سے پوچھتے ہوں گے کہ آپ نے جو ہے رب کو دیکھا ہے، اب نبی جو ہے سچے ہوتے تھے نا، تو وہ کیا کہتے ہوں گے؟ بولے نا. حضرت ابراہیم نے کیا کہا ہوگا؟ اچھا یہ سوال نہیں ہوا ہوگا کبھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہوگا؟ بالکل یہی کہا ہوگا، نہیں دیکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا. رب نے کہا کہ 1,24,000 نبی کم و بیش جو ہے آتے رہے. آدم تجھ سے بھی سوال ہوا اپنے رب کو دیکھا ہے؟ دنیا کی بات کر رہا ہوں، آخرت میں سب دیکھیں گے. پھر تجھ سے بھی سوال ہوا کہ اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تیرا بھی جواب تھا نہیں. نوح سے بھی ہوا، شیش سے بھی ہوا، ادریس سے بھی ہوا، ابراہیم سے ہوا، یعقوب سے ہوا، یوسف سے ہوا، موسیٰ سے ہوا، عیسیٰ سے ہوا. سب نے کہا نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، نہیں دیکھا. اب جو ہے بات آگے بڑھ رہی ہے. اب تاجدار کائنات ختم الرسول تشریف لا رہے ہیں. اگر ان سے سوال ہوا کہ مصطفیٰ آپ تو حبیب خدا ہیں، آپ تو اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں؟ اور میرا مصطفیٰ بھی یہی کہے کہ نہیں دیکھا، تو فرق کیا رہ گیا؟ جنت پہ تو سب نے دیکھنا ہے، عام لوگوں نے بھی دیکھنا ہے، نبی اور رسولوں نے بھی دیکھنا ہے. وہاں جا کر جس طرح حدیث میں آتا ہے سترون ربک کما ترون ھذا القمر، تم اس دن جو ہے اپنے رب کو سترون ربک کما ترون ھذا القمر، تم اپنے رب کو اس طرح سے دیکھو گے جس طرح سے یہ 14ویں کا چمکتا ہوا چاند ہے. تو جاوید بھائی بھی دیکھیں گے، اکرم بھائی بھی دیکھیں گے، نقی بھائی بھی دیکھیں گے، ہے جی، سارے دیکھیں گے وہاں پر. تو شرف کیا رہا؟ بات سمجھ آ رہی ہے حضور کے فضائل؟ شرف کیا رہا؟ اے مصطفیٰ، ہر نبی ہر رسول یہ کہتا رہا کہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، نہیں دیکھا. اگر تو بھی یہ کہہ کر میرے پاس آ جائے گا کہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، تو بات بنے گی نہیں. کوئی تو ہو جو کہے کہ ہاں دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے. ہاں ضرور دیکھا ہے، ضرور دیکھا ہے. من رآنی فقد رآ الحق، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. حضور اللہ کی ذات کا ایسا مظہر بنے کہ جس نے حضور کو دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا. تو پھر کیا ہوا؟ اب رب کدھر ہے؟ عرش پر. حضور کہاں پر ہیں؟ فرش پر. تو فرش پر رہتے ہوئے آپ عرش کی چیز کو دیکھ نہیں سکتے. تو اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو یہ عرش والا فرش پر آ جائے یا فرش والا عرش پر چلا جائے. پھر اللہ فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہائے ہائے، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی. اور پھر فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی. اللہ نے او ادنا کہہ کر بات کو ختم کر دیا. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. پھر اللہ نے فرش سے ایک مہمان کو بلایا، اور مہمان وہی اعلیٰ ہوتا ہے جو دعوت دے کر بلایا جائے. بن بلایا مہمان بھی اچھا نہیں لگتا ہے. چور کہا ہے. تو حضور کو دعوت دی گئی یا نہیں دی گئی؟ حضور تو سو رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر بھی خواہش کا اظہار کیا. کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ فرمایا ہو کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کسی حدیث میں نہیں آیا. حضور تو حتیم میں سو رہے تھے یا ام ہانی کے گھر سو رہے تھے. اللہ نے ایک رات کو چن لیا اور پھر جو ہے جبریل کو ملائکہ کی فوج کے ساتھ براق کے ساتھ بھیجا. حضور کے طلبوں کو انہوں نے چوما. وہ جو کافوری لب تھے ان کے، اس کی جو ٹھنڈک تھی، اس سے میرے محبوب جاگ گئے. جاگنے کا بھی کیسا، جگانے کا بھی کیسا طریقہ ہے جی. حضور جب جاگے، آپ کا شقے یعنی کہ سینے کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا. اب چونکہ ملائے اعلیٰ کے اندر لے جانا تھا تو وہاں کے لیے تیاری بھی تو کروانی تھی نا. تو حضور کے سینے کو اور دل کو جو ہے حکمت کے موتیوں سے بھر دیا گیا. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی گئی. اب معراج تو دیکھیں نا، مکہ سے بھی ڈائریکٹ ہو سکتی تھی، کوئی رکاوٹ تھی؟ وہاں سے کوئی روٹ اوپر نہیں جا رہا تھا. یہ کوئی موٹر وے ہے کہ یہاں سے یہاں جائیں گے، یہاں سے یہاں جائیں گے؟ رب کی بارگاہ میں تو سارے روٹ جا رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو مسجد اقصی کیوں لے کر گئے؟ ادھر سے سیدھی ہو جاتی. لیکن بات یہ ہے کہ عالم ارواح میں نبیوں نے جو وعدہ کیا تھا اور حضور کو اللہ نے سارے نبیوں کی سرداری اور سرتاجی جو عطا فرمائی تھی، جو امامت عطا فرمائی تھی، تو امام مصلی پر کھڑا ہی نہ ہو تو امامت کیسی؟ مقتدی آ کر چلے گئے، ایک کے بعد ایک مقتدی دنیا میں آیا اور چلا گیا. امام سب سے آخر میں آیا، امام مصلی پر کھڑا ہی نہیں ہوا. مقتدی پیچھے سب باندھ کر کھڑے ہی نہیں ہوئے، جماعت ہوئی نہیں. تو پھر امامت اور سیادت کس بات کی؟ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. چاہے میرے نبی میرے رسول اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میں تو رب ہوں، میں ساروں کو پھر موڑ دوں گا. میں ساروں کو پھر موڑوں گا. میں رب ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر کیا کیا؟ مسجد اقصی کو اس لیے چنا کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کا مرکز تھی. سارے نبی جو ہے اس طرف آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو وہاں پر کہا کہ آج کی رات میں اپنے محبوب کو اپنا آپ دکھانے کے لیے عرش پر بلا رہا ہوں. اس کو یہاں سے گزاروں گا تاکہ تم بھی اس کا دیدار کر لو. اور صرف دیدار نہیں، اس کی امامت میں نماز بھی پڑھنی ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر کھڑے ہوئے. 1,24,000 انبیاء اور رسل حضور کے مقتدی بنے، جماعت ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی اور سید الانبیاء کا خطاب آپ کو عطا ہوا. اور وہاں سے پھر حضور جو ہے تشریف لے گئے اور عالم لامکان کے اندر گئے اور وہاں پر فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا جو ہے فاصلہ رہ گیا. اور رب نے یہ نہیں بیان فرمایا کتنا کم فاصلہ رہ گیا، او ادنا کہہ کر بات کو ختم کر دیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کلام بھی کیا. آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وحی بھی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے جو انوار و تجلیات تھے اس کے نور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سمو گئے کہ اللہ کی ذات کہ جو انوار و تجلیات تھے وہ حضور کی ذات پر پڑ رہے تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا کامل مظہر بن گئے، کامل مظہر بن گئے. اور جب اس مظہریت کی شان کو لے کر حضور واپس تشریف لائے، ہاں جی، اب اگر حضور سے کوئی پوچھے کہ حضور دیکھا ہے، اپنے رب کو دیکھا ہے، تو حضور کیا فرماتے ہوں گے؟ ابو بکر سے کیا کہتے ہوں گے؟ ابو بکر دیکھا ہے. حضرت عمر فاروق سے کیا کہتے ہوں گے؟ عمر دیکھا ہے. چپ کر، ہر ایک کو بتانے والی بات نہیں ہوتی. حضرت عثمان غنی کہتے ہوں گے حضور دیکھا ہے. عثمان دیکھا ہے، تیرے محبوب نے رب کو بھی دیکھا ہے. علی پوچھتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ رب کو دیکھا ہے؟ ہاں ہاں دیکھا ہے. فاطمہ پوچھتی ہوں گی بابا رب کو دیکھا ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ ہاں دیکھا ہے. ہر بات ہر ایک کو بتانے والی نہیں ہوتی. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بطور دلیل اور بطور معجزہ کفار مکہ اور کفار قریش کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا اور فرمایا کہ اگر میری ذات
میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کجی ہے، تو بے شک میری نبوت اور رسالت کا انکار کر دو، میرا رب ہونا، میرے رب کا رب ہونا، اس کا انکار کر دو۔ لیکن حضرات محترم کوئی انکار نہ کر سکا، کوئی جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی دلیل مانگی؟ بولے نا۔ حضرت زید بن حارثہ نے کوئی دلیل مانگی؟ حضرت خدیجہ نے کوئی دلیل مانگی؟ حضرت علی نے کوئی دلیل مانگی؟ بولے نا، نہیں مانگی نا۔ ان میں سے کسی نے بھی، دیکھو جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے نا وہ اس کو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ جانتا ہے یا نہیں؟ بیوی سے زیادہ شوہر کو کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا نا۔ سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ بیوی جانتی ہے شوہر کو، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلی عورت جس نے، سب سے پہلی خاتون جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ کون تھی حضور کی زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر جو غلام ہوتے ہیں وہ بھی گھر کے اندر ہی رہتے ہیں، تو غلام سے بھی اپنے آقا کے عیب جو ہے وہ چھپے ہوئے نہیں ہوتے۔ جو گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں، نوکرانیاں ہوتی ہیں، ان سے کوئی کچھ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے غلام تھے، وہ بغیر دلیل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پھر حضرت علی جو چھوٹے سے تھے اور حضور کے جو ہے پروردہ تھے، حضور نے ان کو پالا تھا، حضور کے بڑے قریب تھے، وہ بھی سب سے پہلے اول من اسلم علی، کہ سب سے پہلے جو بچوں میں اسلام لے کر آیا وہ علی تھے۔ جو دوست ہوتا ہے وہ بھی سفر و حضر کا ساتھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، بچپن کے ساتھی تھے۔ آپ نے کوئی دلیل مانگی؟ یہ ساری باتیں اس بات پر دال ہیں، گواہ ہیں، وٹنس ہیں، ایویڈنس ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے عیب تھی، نقص سے پاک تھی، مبرہ تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، حیات کی قسمیں اٹھائیں اور فرمایا کہ محبوب میں تو اپنے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا ہوں اس لیے کہ تو اس میں خرام ناز فرماتا ہے، تو اس میں رہتا ہے۔ اور مکہ کا نام بھی استعمال نہیں کیا، لا اقسم بہذا البلد، بلد کہتے ہیں شہر کو۔ اگر مکہ کا نام استعمال ہو جاتا تو بات محدود ہو جاتی۔ رب فرما رہا ہے کہ مجھے مکہ سے مطلب نہیں، مجھے تجھ سے مطلب ہے۔ تو مکہ میں جب تک رہے گا مکہ کی قسم اٹھاؤں گا، جب تو طائف میں جائے گا طائف کی قسم اٹھاؤں گا، جب تو ہجرت کر کے مدینہ آ جائے گا تو تیرا رب مدینے کی قسمیں اٹھائے گا۔ حالانکہ کعبہ بھی ہے، مطاف بھی ہے، زمزم بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ وہ تو پہلے بھی تھے، وہ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سبھی کے لیے تھے۔ رب نے اس وقت قسم اٹھائی نہیں؟ اٹھائی نا۔ اب کیوں اٹھا رہا ہے؟ اب کیا ایسی تبدیلی آ گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ رب نے نہ آدم کے لیے قسم اٹھائی نہ عیسیٰ کے لیے قسم اٹھائی، لیکن جب اللہ کا حبیب آیا تو جب وہ خرام ناز فرماتا تھا، بازاروں میں چلتا تھا، پھرتا تھا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، رب فرما رہا ہے ہم جو ہے اپنے محبوب کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اب محبوب کدھر جا رہا ہے؟ اب محبوب مکہ میں ہے، اب طائف میں ہے، اب فلاں بازاروں میں ہے، اب عکاظ کے میلے میں ہے، اب جو ہے مدینہ میں ہے، اب جو ہے حنین میں ہے، جہاں جہاں میرا محبوب جاتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم تجھے اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں۔ اور جس شہر میں محبوب تو چلا جائے گا میں اس شہر کی قسم اٹھاؤں گا۔ تو حضرات محترم، بات میں اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ اپنا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ قائم کرو، محبت والا تعلق، ادب والا تعلق، عشق مصطفیٰ والا تعلق۔ اللہ کی عزت کی قسم منہاج القرآن ہو
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہو، ان کی ساری زندگی یہی پیغام دیتے دیتے گزری ہے۔ وہ دنیا میں جہاں جاتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی موضوع ہو جس پر ان کا خطاب ہو، بات یہی پر ختم کرتے ہیں کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔